انسان کے اوپر اچانک مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ انسان کے اوپر اچانک مصیبتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں، میں مولا علی کا قول آپ کو بتاؤں گا، بڑے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، ہم اچھے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو آخرکار سوچا کہ آخرکار مصیبتیں ہمارے اوپر اچانک کہ مصیبتوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ دیکھیے ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور یہ بتائیے کہ اچانک مصیبتیں آ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہوتا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسری طرف فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے اور خوف کے ذریعے، مالوں کے ذریعے اور پھلوں کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہوتا ہے، تو اب یہ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے اوپر جو اچانک مصیبت آ جاتی ہے کیا وہ ہمارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اور وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہم کیسے پتہ کریں؟ تو حضرت علی کا قول سنیے گا، حضرت علی نے بڑے پیارے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، حضرت علی نے بیان فرمایا، حضرت علی بیان فرماتے ہیں، سنیے گا کہ اگر آپ کے اوپر اچانک مصیبت آ گئی، اگر آپ کے اوپر اچانک کیا ہے پریشانیاں آ گئیں، اگر آپ کے اوپر اچانک آپ کیا ہے دکھ میں گر گئے ہیں، تو آپ پریشانی کے بعد اگر آپ نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اگر اللہ کے راستے سے آپ ہٹ گئے ہیں، آپ نے گناہوں کا راستہ اختیار کر لیا، گناہوں کی طرف آپ چلے گئے ہیں، تو سمجھ لو آپ کیا ہے، آپ کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے، یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے، آپ کے اوپر جو مصیبت اچانک آئی ہے یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اچھے راستے کو چھوڑ دیا اور برے راستے کو اختیار کر لیا ہے، یہ آپ کے اب جو مصیبت آئے گی یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اوپر اچانک مصیبت آ گئی ہے، پریشانیوں میں آپ گر گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صبر کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک پروردگار عالم، تو نے ہی ہمیں مصیبت دی ہے، تو نے ہی پریشانی دی ہے، تو نے ہی پریشانیوں میں ڈالا ہے، مولا پاک پروردگار عالم پریشانیوں کو تو دور کرنے والا تو ہی ہے۔ انہوں نے کیا ہے، اس نے صبر کا دامن تھامے رہا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو آزمایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ اگر آپ نے اچھے راستے کو نہیں چھوڑا ہے، آپ کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی آپ کے اوپر، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اپنی زبان سے شکر ادا کرتے رہے، برے راستے کو نہیں چنا آپ نے برے راستے کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھایا ہے، تو سمجھ لو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، آپ کا امتحان لے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب جب بندہ مصیبت کے بعد، مصیبت میں جب صبر کرتا ہے، جب مصیبت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنی زبان سے شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا کر دے، اگر ان کے اوپر پریشانی ڈال دے تو نہ جانے اپنی زبان سے کیا کیا بکنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نہ جانے اپنی زبان سے کیا کیا کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم ہی تھے مصیبت ڈالنے کے لیے، کیا ہم ہی تھے پریشانی میں ڈالنے کے لیے، کیا ہماری اولادی تھی اٹھانے کے لیے۔ نہ جانے کتنے کتنے غلیظ الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے گھٹیا لفظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی شان میں ایسے جملے بول دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں آپ خوش رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، کیونکہ آپ اپنی عقل سے سوچیں، اپنے دماغ سے سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی ہے، اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔
سارے کائنات کے نظام کو عدل بدل اللہ تبارک و تعالی ہی تو کر رہا ہے. اللہ ہی کیا ہے مصیبت دیتا ہے, اللہ ہی مصیبت کے بعد آسانیاں دیتا ہے. تو اپنی زبان سے ہم شکوہ شکایت کیوں کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ تو نے ہمیں مصیبت دی ہے, تو نے ہمیں پریشانی دی ہے, تو اے اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے, اے اللہ تو ہی تو مصیبت کو دور کرنے والا ہے. ہمیں اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالنے ہیں. جب بندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے گا تو کتنا اچھا ہوگا, اللہ بھی خوش رہے گا اور کیا ہے تمام اللہ کے نبی بھی خوش رہیں گے. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی میرے بھائی اپنی زبان سے گھٹیا الفاظ نہیں نکالنا ہے, کبھی بھی اپنی زبان سے برے الفاظ نہیں نکالنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آ رہی ہے تو صبر کرنا ہے, صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے. حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں, حدیث پاک سنیے گا. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, مجھے کوئی جامع نصیحت فرمائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سنیے, اللہ کے فیصلے پر ہر وقت آپ کو راضی رہنا. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ ہر وقت تجھے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے سنیے گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی, اللہ نے آپ کو مال دیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال لے لیتا ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کھیتی باڑی میں نقصان ہو جاتا ہے, تو اللہ کے فیصلے پر اپنی زبان سے شکایت نہیں کرنا کہ مولا تو نے ہماری کھیتی باڑی میں نقصان کر دیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھ دیا آپ کو, اپنی زبان سے شکایت نہیں کرنا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اللہ کے نبی نے یہی تو نصیحت فرمائی کہ تجھے کبھی بھی اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا ہے, اللہ کے فیصلے پہ ہر وقت راضی رہنا ہے. ہر وقت اللہ کا جیسا بھی فیصلہ ہو آپ کو راضی رہنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دوں اور تشریح کر کے واقعہ آپ کو بتا دوں. ایک بوڑھی ماں تھی, بوڑھی ماں سفر کر رہی تھی, راستہ طے کر رہی تھی. ٹھیک ہے, راستے میں دور جانے کے بعد ان کو ٹھوکر لگتی ہے. ٹھوکر لگنے کے بعد جب ٹھوکر لگی تو ان کے پیر کا ناخن, انگوٹھے کا ناخن کیا ہے اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ناخن اتر گیا تو ان کے انگوٹھے میں کیا ہے خون چلنے لگا, بہت زیادہ خون چل رہا تھا. اور ایک شخص دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا, ان بوڑھی ماں کو کیا ہے دیکھ رہا تھا. جیسے ہی اس شخص نے دیکھا کہ بوڑھی ماں کو ٹھوکر لگ گئی ہے اور خون چل رہا ہے, پوچھا کہ اے بوڑھی ماں آپ کے انگوٹھے میں خون چل رہا ہے, ناخن اتر گیا ہے. اور بوڑھی ماں مسکرا رہی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے بوڑھی ماں آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے, آپ کو درد نہیں لگ رہا ہے, آپ ہنس رہی ہیں, آپ مسکرا رہی ہیں. تو بوڑھی ماں کہتی ہیں اے جوان سن, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے اللہ کی طرف سے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. تو بوڑھی ماں کہتی ہیں جب اللہ کی مرضی ہے تو میں اللہ کی مرضی میں ہی خوش ہوں. سبحان اللہ. وہ بوڑھی ماں کیا کہتی ہیں کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں, تو میں اللہ کی مرضی میں ہی خوش ہوں. یہ ہوتی ہیں, دیکھیے یہ ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی اگر مصیبت آ رہی ہے تو صبر کرنا, صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا. انشاءاللہ جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے والے کو کتنا اچھا پھل عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان تمام باتوں سے یہی پیغام ملا, ان تمام باتوں سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا میرے بھائی کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنا ہے, صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, کمنٹ باکس میں یا یہ ضرور لکھ کر جائیے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ٹھیک ہے, کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر جائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.